شگبت ہاتھی نہیں مانگنے والا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا اور ساری چلتے ہیں لو جان پر فدا کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت علامہ آفتاب ربانی صاحب قبلہ غوث کا دامن خواجہ کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑھ جائے گا درود پاک پڑھی اللہم صلی علی مل کر کے پڑھی فی در مادر برادر لو جان پہ فدا ہمارے خصوصی مہمان علی جناب مولانا مولوی سید آفتاب صاحب مسعودی جو جمشید پور سے تشریف لائے ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج انہی کی تقریر ہے میں ہمارے سرپرست ہمارے چیف قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی گل پوشی کریں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ آئیے بلا تاخیر اب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا سید محمد آفتاب مسعودی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عاجزانہ وہ التماس کرتا ہوں کہ حضور اپنے خطاب ناوایہ نایاب سے ہم سب سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ و مزکہ فرمائیے آئیے حضرت کا استقبال ہم سب نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال کریں مل کر کے میرے ساتھ نعرہ تکبیر یار ماشاءاللہ بھی حضرت کا خطاب شروع ہونے والا ہے آپ لوگوں کو غور سے سننا بھی ہے تو یہی بیداری کا آپ ثبوت دیجئے کہ اپنی آوازوں کو ذرا بلند کر دیجئے نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہو بھائی اتنا عقیدہ رکھو کہ سرکار یہاں پر اس بارگاہ میں ہے حضور غوث اعظم یہ عقیدہ رکھ کر کے اپنی آوازوں کو بلند کرو تاکہ دیکھیں کہ واقعی میں میرا مرید مجھ کو پکار رہا ہے بلند آواز نعرہ تکبیر ابھی بھی بات نہیں بنی یار آپ لوگ بلند آواز آپ لوگوں سے شکایت نہیں مجھے شکایت ان لوگوں سے آپ لوگوں کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے بلند آواز سے نعرہ لگائیے مل کر کے تاکہ زمین آسمان سب سن لے ذرہ ذرہ سن لے کہ جب فرشتے یہاں سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب بندے حضور غوث اعظم کی محفل سجی تھی وہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر کے تیرے محبوب بندے کا ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ تو آپ لوگ بلند آواز سے نعرہ لگائیے تاکہ ذرہ ذرہ آپ کا نعرہ سنے اور قیامت میں گواہ ہو تو مل کر کے نعرہ تکبیر اور بلند آواز نعرہ رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن نعرہ تکبیر حضرت علامہ آفتاب صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا
وحبيبنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اگر آپ تمام حضرات اور صدر اجلاس حضرت اقدس علامہ و مولانا مفتی صلاح الدین صاحب مد ظلہ النورانی اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پہلے چند اشعار نعت شریف کے پیش کر دوں، مگر اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ پہلے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مظفر یوں جگ مگائے یا رسول اللہ، میرا مظفر رسول اللہ، میری ہر سانس سے آئے صدائے یا رسول اللہ، میری ہر سانس سے آئے صدائے یا رسول اللہ. یہ دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے غم نہیں، لیکن یہ دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے غم نہیں، لیکن محبت آپ کی دل سے نہ جائے یا رسول اللہ، محبت آپ کی دل سے نہ جائے یا رسول اللہ. عطا ہے جو دیا درد محبت ہو، کرم یہ بھی عطا ہے جو دیا درد محبت ہو، کرم یہ بھی یہ مہمان عمر بھر دل سے نہ جائے یا رسول اللہ، یہ مہمان
عمر بھر دل سے نہ جائے یا رسول اللہ. درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے ایک مرتبہ. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، مرکزی میلاد کمیٹی کو اللہ سلامت رکھے اور اس کمیٹی کے ہر فرد کو دارین کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے. کہ اس کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جاتا ہے. اللہ کے حبیب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ہم کیسے جانیں؟ اپنے منہ سے جس انسان سے ہم پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر جس وقت عمل کے میدان میں دیکھیں تو جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، جب ہم اس سے سوال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولانا صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی الحمدللہ سرکار کو بہت چاہتے ہیں. روزہ رکھتے ہو، حضرت صرف روزہ ہی نہیں بنتا، باقی الحمدللہ پکا رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ سے چہرے کو سجایا. جواب ملتا ہے مولانا اتنا ہی تو نہیں بنتا ہے، نہ تم نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ دو، آخر نماز ہے کیا؟ نماز پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے. جس وقت انسان نارے جہنم کے بھڑکتے شعلوں کی طرف جا رہا تھا، قدرت پروردگار ربانی آواز آ رہی ہے، اے انسان کدھر جا رہا ہے؟ اے انسان، تیرے لیے ہم نے دوزخ تو نہیں بنائی، اے تجھے جہنم کے بھڑکتے شعلوں میں نہیں ڈالنا ہے. آخر جا کہاں رہا ہے؟ دیکھ میرے مصطفیٰ کو، دیکھ میرا نبی اگر اٹھ رہا ہے تو تو بھی اٹھنا سیکھ لے، میرا نبی اگر بیٹھ رہا ہے تو بیٹھنا سیکھ لے، میرا نبی چل پھر رہا ہے تو چلنا پھرنا سیکھ لے، میرے نبی کے طریقوں کو اپنا لے، میرے نبی کی اداؤں کو اپنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی میرا محبوب ہے، اور جو میرے نبی کے اداؤں پہ عمل کرے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا. نماز کے لیے پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ نماز ہی نہیں پڑھتے، باقی الحمدللہ سب کرتے ہیں. حضرت قبلہ مفتی صاحب مدد اللہ العالی جلوہ گر ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا
قرۃ عینی فی الصوم. اگر اللہ کے نبی یہ فرما دیتے روزے میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا سرکار یہ فرما دیتے کہ حج میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ حج کرنے جب آپ جاتے ہیں تو گھر سے نکلے آپ کو محنت بھی پڑی، آپ کا پیسہ بھی لگا، اور آپ وہاں جا کر طرح طرح کی پریشانیوں میں بھی مبتلا اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، گرمی برداشت کر رہے ہیں، ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں، مگر باوجود اتنی دقتوں کے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے حج کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا. زکوٰۃ میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، زکوٰۃ میں ہمارا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں فرمایا؟ بہت پیارا نقطہ ہے یہ، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی اگر اپنے محبوب کی زبان سے یہ کہلا دیتا کہ اے پیارے مصطفیٰ اعلان کر دو کہ روزے میں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سال بھر کے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے گزر جاتے، 11 مہینے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ ملتی. صرف 1 مہینہ ایسا ملتا کہ جب آدمی زکوٰۃ دیتا سال میں 1 دفعہ پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی. حج کرنے کے لیے اگر سرکار فرما دیتے کہ حج میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو سال بھر میں 1 مرتبہ آدمی حج کرتا، پیارے مصطفیٰ کو ٹھنڈک مل جاتی. باقی 11 مہینے تک ٹھنڈک نہ ملتی. تو اللہ نے ایسا انتظام کیا، اے پیارے مصطفیٰ، اے رسول محترم، آپ اعلان کر دیجئے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ سال بھر تک جو ہے کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا. آج جو ہے اس مقام پہ ہندوستان کے اندر کوئی وقت ہے، کسی نماز کا وقت ہندوستان کے اندر ہے، کسی نماز کا وقت پاکستان میں ہے، کسی نماز کا وقت امریکہ میں ہے، کسی نماز کا وقت لندن میں ہے. جس وقت ریسرچ کرنے والوں نے، جس وقت دنیا کا معائنہ کرنے والوں نے معائنہ کیا، تو اس وقت انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا بھر میں کوئی 24 گھنٹے میں ایسا منٹ نہیں جاتا جس میں اذان اور نماز نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو پیارے رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے کی زبان سے یہ کہلا کر یہ ثابت کر دیا، اے پیارے مصطفیٰ تمہاری ذات انور میری نظر میں وہ محبوبیت کا مقام رکھتی ہے. اگر میں حج کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا، اگر میں روزوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا، اگر میں زکوٰۃ کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا، تو سال میں 1 مرتبہ ٹھنڈک ملتی. اے پیارے مصطفیٰ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے کہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جائے گا جس میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچے. سبحان اللہ بہت خوب حضرت، سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. ہاں دے دیجیے، ذرا بلند آواز سے پڑھ لے ایک مرتبہ. دیکھیے بھائی، معاملہ 50-50 ہونا چاہیے. آدھا ہم بولے آدھا آپ بولے. کہیے تو ایک مائک آپ کی طرف کر دوں. میں اکیلا ہوں، میری طرف آپ ماشاءاللہ بہت سے ہیں. ذرا جھوم کر بلند آواز سے پڑھ لیں درود پاک. ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے نا، بہت جوش و خروش میں ہمارے شاعر اسلام، اللہ ان کی آواز، ان کا درد ترنم سب سلامت رکھے. ان کے ساتھ آپ نے بہت زبردست نعرے لگائے. میرے ساتھ بھی لگائیں گے ایک نعرہ؟ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیجئے. مجھے تھوڑا یہ دیکھنا کہ آپ کتنے غور سے سن رہے ہیں. نعرے میں نعرہ جو لگواؤں گا اس میں یہ کہوں گا غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا نماز پڑھنا
بولو گے، وعدہ کرو گے؟ ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، اللہ کا گھر بھی ہے اور ولی کا آستانہ بھی ہے. سبحان اللہ. ولیوں کی تقدیر ہم نے دیکھی، کیسی تقدیر ہے. زندگی بھر ذکر خدا کے ساتھ وابستہ رہے اور ساری دنیا میں دیکھ ڈالیے. باندہ میں جائیے، سرکار ربانی کا آستانہ، بغل میں مسجد، اور آگے بڑھیے کانپور پہنچیے، مخدوم جاجمئو کا آستانہ، بازو میں مسجد، اور آگے دہلی پہنچیے، نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ، بغل میں مسجد، اور آگے جائیے قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ، بازو میں مسجد. اجمیر پہنچیے، سرکار غریب نواز کا آستانہ، بغل میں مسجد، اور آگے بڑھتے چلے جائیے بغداد معلیٰ پہنچ جائیے، غوث الورا کا آستانہ تو بغل میں مسجد نظر آ رہی ہے. کربلا پہنچیے، حسین شہید اعظم کا آستانہ، بغل میں مسجد. مولا علی کے آستانے میں پہنچ جائیے، مولا کائنات کا آستانہ، بغل میں مسجد. اور خود مدینہ منورہ میں دربار مصطفیٰ میں چلے جائیے، مصطفیٰ جان رحمت کا آستانہ، بازو میں مسجد. اور آج تو یہ ہے کہ جس وقت حرم شریف کے اندر جاؤ وہاں بھی اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو اللہ کے ذکر سے کیسی محبت ہوتی ہے، کیسی محبت ہوتی ہے کہ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور جس وقت روح بدن سے نکل جاتی ہے اس کے بعد بھی روح جاتی دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں، مگر ذکر یار جدا ہو جائے یہ گوارا نہیں کرتے. کسی نے کہا نہیں تیری یاد ایسی ہے باوفا. اولیاء اکرام زبان حال سے آواز دے رہے ہیں، اے مولا تیری یاد ایسی ہے باوفا، پسے مرگ بھی نہ ہوئی جدا. اور تیری یاد میں ہم ہی مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں. عزیزان محترم، اچھا ایک مسئلہ بتائیے. مفتی صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے. ہر مسجد میں جب آپ پہنچیں گے، اللہ کے چاہے جتنے بڑے ولی کا آستانہ ہو، امام کے پیچھے داہنی طرف کھڑے ہونے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے یا بائیں طرف والوں کو؟ بولو بھائی آپ لوگ سب. داہنی طرف نا. اور مسجد نبوی میں سبحان اللہ. کیوں؟ ساری دنیا کی مسجد کہیں بھی چلے جائیے داہنی طرف کھڑے ہوں گے ثواب زیادہ ہے، مگر پیارے مصطفیٰ کی مسجد میں چلے جائیے تو داہنی طرف ثواب کم ہے، بائیں طرف زیادہ ہے. کیوں؟ ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کا در بائیں طرف ہے، روضہ مصطفیٰ بائیں طرف ہے. اور میں تو یہ کہوں گا، میرا وجدان عقیدت یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی اپنے حجرہ انور سے محراب مقدس تک جو ہے جو چل کر آتے جاتے تھے، اس حصے کو میرے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے. اس لیے قیامت تک اس جو ہے حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلندی عطا فرما دی. ہاں تو بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ نعرہ لگائیں گے آپ لوگ، لگائیں گے نا؟ ہاں لگائیے نعرہ تکبیر. میں اتنے دھیمے نہیں لگواؤں گا، میرا گلا بیٹھ جائے، آپ سلامت رہے، آپ اور میں دونوں ایک دوسرے کو دعا دیں. ہاں بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن.
ख्वाजा का दामन, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, झूठ बोलना। देखिए आधे कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, आधे कह रहे हैं छोड़ देंगे। पहले डिसाइड तो कर लो भाई, कितने लोग नहीं छोड़ेंगे? हा? इसका मतलब आप लोग गौर से नहीं सुन रहे हैं। वो कौन बुजुर्ग है जिन्होंने बोला है नहीं छोड़ेंगे? हम भी तो जरा उनकी ज़ियारत करें, समझ के सुनोगे ना भाई? अगर आपने समझ के नहीं सुना तो हम समझ लेंगे यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे। हमारे इलाके में एक माँ बाप की बच्ची जो थी, उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था, और वजह ये थी कि वो लड़की तुतली थी। तुतली जानते हैं आप लोग? हाँ, जैसे अगर कोई अस्सलाम वालेकुम हम लोग कहते हैं तो तुतले उसको अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे, है ना? वो हकली लड़की बेचारी तुतली लड़की थी, जबान से साफ अल्फाज नहीं निकल पाते थे। जो रिश्ता आया और लड़की का आमना सामना हुआ, और लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन उनको देखा, अस्सलाम वालेकुम। जब ये सुने तो मैं पीछे हट जाए, यार तुतली लड़की ले जाएंगे तो कहीं नस्ल में असर ना पड़ जाए, पूरा तुतलों की फौज तैयार हो जाए, आदमी छोड़ दे। कई रिश्ते ऐसे आते गए जाते गए। एक दिन बाप बैठ गया, बेटा खुदा के वास्ते अपनी चोंच बंद रखा करो, तुम बोलती हो, तुम्हारे बोलने से सारे रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। कहा अब्बा जान अब आज के बाद हम बोलेंगे नहीं। चुप। एक रिश्ता आया, लोगों ने देखा, पूछा हालचाल, बच्ची से पूछा, बिल्कुल खामोश। सास होने वाली फौरन ससुर के पास पहुंची, कि नहीं बिल्कुल इसी को कर लीजिए, हमको बेजबान ही लड़की चाहिए थी, हम चाहे उसके साथ कुछ भी करें वो कुछ जवाब न दे। फौरन रिश्ता तैयार हो गया, मंजूर हो गया, तय हो गया रिश्ता। शादी हुई। शादी होने के बाद जिस वक्त ये लड़की रुखसत होके शौहरे नामदार के कमरे में दाखिल हुई, चिराग जल रहा था, जाके बैठ गई, चुपचाप देखती क्या है कि चिराग का तेल एक चूहा पी रहा है। बहुत देर देखती रही, जब्त न हो सका। शौहर भी आया, शौहर खामोश बैठा है, न ये बोलने को तैयार और न वो बोलने को तैयार। थोड़ी देर वो चूहा तेल पीता रहा, और जैसे ही उसने चिराग को मुंह में दबाना चाहा, वहीं से लड़की बोली, अले मियां दे तो, चूहा बत्ती लिए डाला है। अब जो शौहर ने सुना, वही चुपचाप, अल्लाह तेरा तुत्र है। जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, अल्लाह तेरा तुतल है। तो मैंने ये वाकया और किसी वजह से नहीं बयान किया है। अगर मैं खाली बोलता रहा, आप खामोश रहे, तो मुझे ये समझना पड़ेगा शायद वही मसला इधर तो नहीं है, बाद में मुझे कहना पड़े अल्लाह तेरा तुतल है। तो आप कितने लोग वादा कर रहे हैं कि भाई झूठ नहीं बोलेंगे? बोलोगे? झूठ बोलोगे? नमाज पढ़ोगे? देखिए कुछ लोग क्या बोले, मैंने बोले नमाज पढ़ो, कहे नहीं पढ़ेंगे। अरे यार ऐसा नहीं, नमाज पढ़ने का वादा करो। तकरीर आप गौर से सुनिए। अभी मैंने जिस आयते जलीला की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ?
سچوں کے ساتھ. تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ کے نبی کا فرمان کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا کل اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہم کیسے جانیں کہ ہمیں کس سے محبت ہے؟ تو میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اہل سنت اپنی قسمت پر ناز کریں. یہ دوسروں کے نصیب میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہم نے چلنا سیکھا تو مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہم نے کھانا سیکھا تو مصطفیٰ کا ذکر کیا، ہم ممبر و محراب پر جب جلوہ گر ہوئے تو مصطفیٰ کا ذکر ہم نے کیا. جس وقت ہمارے ہاں کسی کی غمی ہوئی ہم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا. ہم چلے تو مصطفیٰ کا ذکر، ہم پھرے مصطفیٰ کا ذکر، ہم اٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر، ہم بیٹھے تو ہم مصطفیٰ کا ذکر، ہم جاگے تو مصطفیٰ کا ذکر، ہم سوئے تو مصطفیٰ کا ذکر. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ پیارے نبی کے ذکر میں گزرتا چلا جا رہا ہے. تو پتا چلا یہ ہم نہیں بول رہے، میرے مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں اے میرے پیاری امت گھبرانا نہیں. اگر رات دن تم میرا ذکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تم کو اس بات کی سند دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. عزیزان ملت، غوث اعظم تاجدار اولیاء ہیں. غوث اعظم نائب مصطفیٰ ہے. غوث اعظم جانشین علی مرتضیٰ ہے. غوث اعظم شان شہید کربلا ہے. غوث اعظم مظہر جمال مصطفیٰ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ولی ہے کہ خالی آپ ولی ہی نہیں بلکہ جس پر نظر فرما دے اسے اپنے وقت کے ولایت کا تاجدار بنا دیتے ہیں. یہ ہماری قسمت ہے کہ ہمیں ان کا ذکر کرنے کی سعادت ملی. اللہ تعالی سب سے یہ ذکر نہیں کراتا ہے. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار محمد. بو جہل کو سرکار دکھائے نہیں جاتے. عزیزان محترم، الحمدللہ یہ ہم سنی جنتی مسلمانوں کا ایک امتیازی ترہ ہے، ہماری امتیازی شان ہے کہ ساری دنیا میں اللہ جس کو چاہتا ان ہستیوں کے ذکر کی توفیق دے دیتا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ غوث اعظم اور رسول معظم کے ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم اور آپ کو پسند فرمایا. یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنی باتوں کا حکم دیا قرآن میں اللہ نے؟ ایک تو سب سے پہلے ایمان. اے ایمان والو، ہر کسی سے اللہ نے نہیں فرمایا بے ایمان کنارے ہو جاؤ. ایمان والوں سے اللہ فرما رہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر یہ دوسرا حکم ہوا، اور اللہ آگے فرما رہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون لوگ ہیں؟ یہی اولیاء کرام، یہی اللہ کے ولی سچے لوگ ہیں. آج
ہم نے دیکھا ہر انسان موت سے ڈرتا ہے. بولیے آپ لوگ ڈرتے کہ نہیں؟ ہر کسی کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں مر نہ جائیں. 100 سال کا بوڑھا شخص اگر آپ اس شخص سے کہیں کہ حضور اس دنیا میں رہتے رہتے ماشاء اللہ 100 سال گزر گئے، یہ بتائیے آپ مرنا چاہیں گے؟ بولو کیا جواب دیں گے وہ؟ بولو بھائی آپ بولو. نہیں مروں گا نہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے. اچھا سب دیکھے بیٹھے ہو اور آپ فرما رہے ہو میں نے دیکھا ہی کیا ہے. نوجوان سے پوچھو کہ میاں مرنا چاہتے ہو؟ نوجوان کا بھی یہ جواب ہوگا کہ حضرت آپ اپنی فکر کریے، میری جگہ اگر یہ کام آپ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. چھوٹا سا بچہ اگر آپ اس سے پوچھیں مرنا چاہتے ہو؟ نہیں بالکل نہیں مریں گے، کوئی مرنے کو تیار نہیں. مگر جانتے ہو یہ مومن جب مرتا ہے، سبحان اللہ، ایمان والا جب مرتا ہے تو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مومن کی روح لینے کے لیے 500 فرشتوں کے ساتھ حضرت اسرائیل ملک الموت بڑی محبت، عقیدت اور شان و شوکت کے ساتھ 500 فرشتوں کا جلوس لے کے اس ایمان والے کے پاس پہنچتے ہیں کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ چکا ہو. اس مومن کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ملک الموت جاتے ہی ساتھ روح قبض نہیں کرتے، بلکہ مورخین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ملک الموت جا کر اس بندے سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو. اور اس کے درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں تھوڑا آج سفر بہت لمبا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا آواز میں اثر پڑ رہا ہے. اگر آپ حضرات کی محبت بیدار ہو تو میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آواز کھول دے تاکہ میں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکوں. تو ملک الموت سب سے پہلے آ کے سلام پیش کرتے ہیں اور سلام کے بعد اس مرد مومن سے کہتے ہیں یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ یقرؤک السلام، رب تبارک و تعالی نے آپ کو سلام کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد بڑی نرمی کے ساتھ میں اس ولی کامل سے وہ ملک الموت فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیجئے، میں آپ کے محبوب سے آپ کو ملوانا چاہتا ہوں. جیسے ہی وہ اللہ کا ولی لیٹتا ہے ملک الموت اس کی روح کو ایسے کھینچ لیتے ہیں پیار سے جیسے آٹے سے بال کھینچا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی روح کو وہ فرشتے 500 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ میں وہ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر کی جاتی ہے. اور جتنے فرشتے ہیں وہ 500 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب سجدے میں چلے جاتے ہیں. حکم ہوتا ہے اے فرشتوں تم تو جھک گئے، میرے بندے کو میری بارگاہ میں لائے ہو، ذرا اس کو بھی تو جھکنے کا موقع دو. سارے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ بہت خوب ہے. پھر
مورخین فرماتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کی روح کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں مولا اب اس روح کا کیا کیا جائے؟ آواز آتی ہے فرشتوں یہ کسی عام شخص کی روح نہیں ہے بلکہ یہ میرے ولی کی روح ہے، یہ میرے پیارے بندے کی روح ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے نور نظر کی روح ہے، یہ میرے رسول کے چاہنے والے کی روح ہے، یہ غوث و خواجہ کے دیوانے کی روح ہے، اس کو کہیں ایسے ویسے مت رکھنا بلکہ جاؤ اس کی روح کو لے جاؤ اور قبر میں اسی کے جسم میں لوٹا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روح لوٹاؤ گے تم جیسے ہی روح لے کے جاؤ گے اور وہاں میرے مصطفیٰ کا جمال نظر آ جائے گا، جیسے ہی میرے نبی کا دیدار ہوگا یہ روح خود بخود میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے مچلتی ہوئی اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، ایک طرف تجہیز و تکفین چل رہی ہے، بندے اس ولی کامل کا جسم دفنا رہے ہیں اور فرشتے روح دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گزرا کرو، قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، میرے پیارے مصطفیٰ کو پہلے ہی سے علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ مصطفیٰ نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ جب گزرو تو سلام کر لیا کرو، بلکہ سلام کے الفاظ میرے نبی نے خود مرتب فرما دیے کہ یا اہل القبور کہو، تو جب قبر والوں کو یا کہہ کر ندا مصطفیٰ جان رحمت نے سکھائی ہے، جب قبر والوں کو یا کہہ کے پکارنا جائز ہے تو پیارے مصطفیٰ کو اگر ہم یا رسول اللہ کہہ کے پکارے تو اس میں کون سا شرک ہو جائے گا، کون سا گناہ ہو جائے گا؟ پتہ چل گیا کہ جب غیر اللہ کو جو اللہ نہ ہو اسے یا کہہ کر پکارا جا سکتا ہے تو پیارے مصطفیٰ تو محبوب اللہ ہے، پیارے مصطفیٰ تو حبیب اللہ ہے، پیارے مصطفیٰ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ اگر ان کو یا رسول اللہ کہا تو خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ یا اللہ کہتے ہیں تو ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور اگر ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو 2 نیکیوں کا ثواب ہوگا۔ معلوم کیسے؟ یا اللہ کہا تو اللہ کو پکارنے کا ایک نیکی ہے، اور جب یا رسول اللہ کہا تو رسول کو بھی پکارا اور خدا کو بھی پکارا، ڈبل نیکی نہیں ہوئی۔ اللہ کے بھی فرماتے جب قبرستان جاؤ تو قبر والوں سے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے آقا، کیا یہ قبر کے مردے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھ سے کفنایا دفنایا کاندھے میں لے کے چلے، قبر کھودی، اندر رکھا، بنگے لگائے، اوپر قبر بھر دی مٹی سے، اے آقا اس کے باوجود یہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ آئے ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو اے میرے صحابی، وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا وہ جواب دیتے ہیں تو ہم تو نہیں سنتے۔ بولو آپ لوگ سنتے ہو؟ کسی قبرستان میں اکیلے چلے جاؤ، جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور، اور کہیں دھیرے سے
قبر سے آواز آ جائے وعلیکم السلام، دیکھو گے قبرستان میں؟ بولو، 1 منٹ نہیں لگے گا، پلٹ کے دیکھو گے بھی نہیں، سیدھے بھاگو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا سلام وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ قبر والے کو ہم نے سلام کیا، سنا اس نے؟ بولو بھائی، ارے آقا فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا سنتے ہیں، تو بولو سنتے ہیں کہ نہیں؟ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے، وہی ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں وہ سلام کا تمہارا سلام وہ سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہمارے سلام کو مردے نے سنا، مردے نے جواب دیا، ہم نے سنا۔ طاقت کس کی کم ہوئی سننے کی؟ ہماری یا مردے کی؟ اپنی۔ 2 آدمی آپس میں جنگ کر رہے ہیں، ایک طرف کمزور ہے، دوسری طرف طاقتور ہے۔ طاقتور اور کمزور کی جنگ ہو رہی ہے۔ بولو، اگر جیت ہار کا موقع ہے تو تمہیں پکارے گا کون مدد کے لیے، کمزور یا طاقتور؟ کمزور پکارے گا۔ تو ہمیں پتا چل گیا اے پیارے مصطفیٰ، ان مردوں کو یہ طاقت پہلے نہیں تھی، ہمارے ساتھ یہ چلتے تھے، ہمارے ساتھ یہ پھرتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ سارے کام کرتے تھے، مگر پیارے آقا اس وقت تو ان کی طاقت کانوں کی اتنی تیز نہیں تھی، قبر میں جانے سے طاقت کیسے بڑھ گئی؟ مدینے کے سلطان نے جواب دیا، ارے نادان، میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا لیتا ہوں، میں نظر کر دیتا ہوں تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہے، میں نظر کر دیتا ہوں تو جھاڑ اشارے پاکے چلا کرتے ہیں، میں انگلی کا اشارہ کر دیتا ہوں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، میں انگلی کے اشارے سے ڈوبتے سورج کو پلٹا لیتا ہوں۔ اے نادان سن، جس دن سے وہ تیرا مہمان قبر میں گیا اور جب سے میرا اس نے دیدار کیا، اس کی آنکھوں کی طاقت بھی بڑھ گئی، اس کے کانوں کی طاقت بھی بڑھ گئی، اس کے بولنے کی طاقت بھی بڑھ گئی، اس لیے وہ تجھ سے زیادہ سننے لگا۔ تو پتا چل گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے کرم سے ہمارے ہی جیسا انسان قبر میں پہنچا تھا، مگر جب سے آپ کا چہرہ دیکھا آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی، جب سے آپ کو دیکھا کانوں میں سننے کی طاقت بڑھ گئی۔ یا رسول اللہ، جب آپ کی امت کے عام مردوں کی قوت سماعت سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ولیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب عام ولیوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ بغداد غوث اعظم کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے سنی چاہے جتنی دور ہو، لاکھوں میل دور سے بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ جب عام مردے سنا کرتے ہیں تو یہ تو غوثوں کے غوث ہیں، یہ تو قطبوں کے قطب ہیں، یہ تو ابدالوں کے ابدال ہیں، یہ غوث اعظم ہیں۔ جب عام مردے سنا کرتے ہیں تو ولی کتنا نہ سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت کی امت کے ولیوں کی اس قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عام ولی کا یہ عالم ہے، عام مردے کی طاقت، اچھا درود پاک پڑھیں گے پہلے ایک بار. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی ہے، اتنی کم بیٹری میں ہمیں نہیں چلنا ہے. ابھی سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ کتنی دیر سننا ہے؟ فجر تک. واہ واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اگر میرے غوث نے چاہا تو یہ بھی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیا بولیں گے، ہماری طاقت اور اوقات کیا ہے. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. وہ جب تک چاہیں گے اپنی بات کرا لیں گے. ہاں درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ والے جو ہے نا، ان کے دامن میں ہر چیز ہوتی ہے. سینکڑوں لوگوں کو دیکھنا ہو، اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں چلے جاؤ، دیکھو کتنوں کی فریادیں پوری ہو رہی. اور تمنا ہو بحر العلوم کے آستانے میں چلے آؤ. اور زیادہ دیکھنا ہو تو اجمیر مقدس کی دھرتی میں پہنچ جاؤ. اور اجمیر میں تو ایسے ایسے نظر آتے ہیں. حضرت میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں پہنچا اور خواجہ اجمیر کے آستانے کے چاروں طرف ایک کالا، سر سے لے کر پیر تک بالکل کالے کلر کا انسان، اور اسی کلر کا ڈنڈا ہاتھ میں لیے، اور خواجہ غریب نواز کے آستانے کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا. اے خواجہ، 1 گھنٹے کے اندر 100 کا نوٹ دے دے. اگر نہیں دیا تو میرا ڈنڈا ہوگا اور تیرے یہ سب مہمان ہوں گے، میں سب کو بھگا دوں گا ڈنڈے سے دوڑا دوڑا کے. ایک صاحب دور کھڑے تھے، معلوم کون؟ تھوڑی سی پہچان بس. امام حسین کی فاتحہ کا کھچڑا ہم کھاتے ہیں، پیٹ میں درد ان کے ہو جاتا ہے. سبیل کا شربت ہم پیتے ہیں، سردی ان کو ہو جاتی ہے. بزرگوں کے مزارات پہ چل کر ہم جاتے ہیں، پیروں میں درد ان کے ہو جاتا ہے. وہی صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے، کب برداشت ہوتا. آیا، کہنے دیکھ ان سے مانگ رہا ہے، یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. ارے مانگنا ہے تو زندوں سے مانگ. اس نے کہا کون زندے سے مانگوں؟ یہاں دکھ رہا ہے کوئی زندہ؟ ابے کہنے اتنے زندے نہیں دکھ رہے تمہیں؟ پورا دربار بھرا ہے، مجھے دیکھو میں زندہ ہوں. کہے رہا سب سے بڑا مردہ تو ہی ہے. میرے غریب نواز کو مردہ کہہ رہا ہے. بھاگ یہاں سے. میں نے قسم کھائی تھی، اب میں قسم کھاؤں گا کہ اے غریب نواز، اگر 1 گھنٹے میں 100 کا نوٹ نہ ملا تو اس مردے کا پہلے سر پھوڑوں گا. فوراً بھاگا، جا کے کنارے کھڑا ہو گیا، تماشا دیکھنے لگا. اچھا مکھی کی عادت جانتے ہو؟ اگر ناک میں آ کے مکھی بیٹھ جائے اور اس کو دھیرے سے ہٹا دو تو کیا کرتی؟ گھومے گی، پھرے گی، چکر لگائے گی، پھر وہیں آ جائے گی.
یہ لوگ بھی اچھے چکر لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز فرماتے ہیں کہ ان کے چکر لگانا اچھا ہے. کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار سبحان اللہ سبحان اللہ پھرتے ہیں. ٹہلتا رہا اور یہ رٹ لگایا ہے کہ خواجہ 1 گھنٹے میں 5 منٹ باقی. اے خواجہ 100 کا نوٹ دے دے اور نہیں تو اس مردے کا کھوپڑا پھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں. جب اس نے دیکھا کہ نہیں ملتا فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا, 100 کا نوٹ. ابے کہنے لے یہ کیا دیں گے, قیامت تک مانگتا رہے گا تو نہ دیں گے, لے. جیسے ہی 100 کا نوٹ دیکھا اس فقیر نے فوراً ہاتھ پکڑا, ایک ہاتھ سے نوٹ تھاما اور دوسرا ہاتھ اس کا پکڑا. کہنے واہ میرے خواجہ, ارے تو نے دلایا تو کس ظالم سے دلایا جو تیری کرامت کا قائل نہیں ہے. دلایا تو نے ہی ہے, مگر وارے میرے خواجہ ایسے ظالم سے دلایا جو تیری کرامت کا قائل نہیں. تو اللہ والے مردہ نہیں ہوتے. ابھی تقریباً 2 سال پہلے میں نے سیونی مدھیہ پردیش کے علاقے میں پہنچا. دارالعلوم فیضان مصطفیٰ اہل سنت کا ایک ایک بچہ گواہ ہے. ایک غوث اعظم کا دیوانہ 200 سال پہلے انتقال کر گیا. قبر بن گئی, پرانی قبر. کچھ بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ یہ فلانے فلانے بزرگ ہے اور غوث پاک کے بہت بڑے دیوانے تھے. تھوڑا سا تعمیری کام چل رہا تھا. جیسے ہی قبر کا ایک پٹرا, ایک تختہ قبر کا جیسے ہی ہٹا تو تمام لوگوں نے دیکھا کہ جس اللہ کے ولی کو 200 برس پہلے دفنایا گیا تھا, آج بھی اللہ کا ولی ویسے ہی کفن میں لپٹا ہوا ایسے لیٹا جیسے ابھی ابھی اس کی لاش کو دفنایا گیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 200 برس پہلے والا ولی. اور اللہ کے ولیوں کی زندگی آپ کے دماغ سے اور قریب ہو جائے کہ اللہ والے اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں. ایک مثال دوں آپ کو, سنیں گے؟ ذرا جھوم کے کہیں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں مولانا جواد صاحب سے کہوں کہ حضرت اس مقام پہ 2 گڈھے کھود دیجئے, چھوٹے چھوٹے گڈھے, اتنے بڑے بڑے گڈھے, ایک ادھر اور ایک تھوڑا سا ہٹ کے. گڈھے جانتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ کے سامنے پہلی بار آیا ہوں اور آپ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے. میں مولانا جواز صاحب سے بولوں کہ آپ 2 گڈھے کھود دیجئے. انہوں نے اپنے ساتھ 2 لوگوں کو لیا اور 2 گڈھے کھود دیے. پھر اس کے بعد میں نے کہا حضرت جو مٹی نکلی ہے اس مٹی کو ایک گڈھے میں ڈال دیجئے اور ایک اینٹ, پکی ہوئی اینٹ دوسرے گڈھے میں ڈال دیجئے اور دونوں کو بند کر دیجئے. انہوں نے ایسے ہی کر دیا, یہ بھی گڈھا بند کر دیا, وہ گڈھا بھی بند کر دیا. بند کرنے کے بعد میں نے کہا میں جا رہا ہوں, 1 سال کے بعد میں آؤں گا. جب میں 1 سال کے بعد آیا میں نے مولانا جواز صاحب سے کہا حضرت جو گڈھے میں نے کھدوائے تھے اس کے اندر پہلے گڈھے میں جو مٹی آپ نے ڈالی تھی وہ مٹی مجھے نکال کر دے دیجئے. جیسے ہی مولانا جواز صاحب نے کھودنا شروع کیا مٹی میں مل چکی تھی. انہوں نے کہا, ان کے ساتھیوں نے کہا مولانا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ ارے وہ مٹی جو تھی مٹی میں مل گئی, وہ کیسے ہم نکال کے دے دیں؟ ہم یہ بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ کون سی مٹی ہم نے دفنائی تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اچھا وہ اینٹ نکال کے دے دیے. تو انہوں نے جیسے ہی گڈھا کھودا
गड्ढा खोदा, खोदने के बाद इन्होंने वो पकी हुई ईंट में हाथ लगाया और उसे निकाल के बाहर करके मुझे दे दिया। समझ में आया कुछ? आ गया? माशाअल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। तो जो हजरात समझ चुके हैं, जिन्होंने नहीं समझा है उनको समझा दे। तैयार है इसके लिए? माशाअल्लाह समझ गए, हम समझ रहे हैं। अल्लाह ताला आपके दिमाग को और रोशन करे। आमीन आमीन। इन्होंने कहा जो आम मिट्टी थी मिट्टी में मिल गई, अब उसको मिट्टी से अलग कैसे किया जाए। मैंने कहा फिर ईंट कैसे निकाल दी। मौलाना जव्वाद कहने लगे क्या आप देखते नहीं हो, ये ईंट पकी हुई है, आग में तपी हुई है। अभी नहीं, अगर 10 साल के बाद भी आप बोलोगे तो ऐसे जैसे रखी गई ऐसे ही मैं निकाल के दे दूंगा। मैंने कहा समझ लीजिए, इसी तरह अल्लाह के प्यारों का हाल होता है कि आम आदमी तो मिट्टी में मिल जाया करता है, मगर जो अल्लाह का वली अल्लाह के इश्क की आग में, अल्लाह की मोहब्बत की आग में, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की आतिश में जल जल के जिसने अपने सारे वजूद को पक्का बना लिया, पुख्ता बना लिया, अगर उसको कब्र में डाला जाता है तो कब्र की मिट्टी उसके जिस्म के रोने तक को बर्बाद नहीं करती, क्योंकि कब्र की मिट्टी भी जानती है कि ये इश्क इलाही की आग में जलकर इश्क खुदा की भट्टी में तप कर आया है। इसे जैसा लिटाया जाएगा मैदान हश्र में वैसे ही उठेगा। ये आम अल्लाह वालों की मिसाल है। और आगे चलो, कभी किसी को मरते देखा है आपने? थक गए? क्या टाइम हो गया है? 11:15। बस हमारा भी टाइम खत्म ही हो रहा है। बस करें? फजर तक फजर। कमेटी वाले सोचेंगे अगर फजर तक बोलना शुरू कर दिया तो कल दूसरे दिन बोलने दिया जाएगा कि नहीं? हजरत आपने तो 2 दिन की कमी पूरी कर दी। किसी को मरते देखा है? नहीं देखा है। अरे बहुत से लोगों को देखा होगा। किसी का जनाजा उठते हुए देखा है? देखा है? आज मैं तकरीर में सिर्फ जवाबात दे रहा हूं। लोग कहते हैं सलातो सलाम खड़े होके नहीं पढ़ना चाहिए, कहते हैं ना, सुना है आपने? खाली बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो। बेशक कुरान पाक में मुक़य्यद नहीं किया है, आप लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, चल के पढ़ें, खड़े होके पढ़ें, मगर सबसे प्यारा अंदाज खड़े होके। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते तो सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मोहब्बत मुस्तफ़ा में उठकर खड़ी हो जाती, ताज़ीम रसूल इज्जत मुस्तफ़ा के लिए उठकर खड़ी हो जाती और आका के हाथ को चूम के आंखों से लगा लेती। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सैयदा फातिमा मुस्तफ़ा के घर जाती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की मोहब्बत में खड़े हो जाते और बेटी के हाथ को चूम लेते, तो पता ये चला कि ताजीम और इज्जत के लिए, किसी की ताजीम और इज्जत के लिए खड़ा होना, मुस्तफा की ताजीम के लिए खड़ा होना फातिमा ज़हरा की सुन्नत है। और मुस्तफा की अगर किसी की मोहब्बत के लिए खड़ा होना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि बेटी की मोहब्बत में मुस्तफा खड़े हुए और नबी की ताजीम के लिए फातिमा खड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमात का बच्चा बच्चा अगर प्यारे मुस्तफा
کی بارگاہ میں سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یا تو ان کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا ان کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لوگ جو خود سلام پڑھتے ہیں ہم سے کہتے ہیں مت پڑھو کھڑے ہو کے. آپ چکر پڑ گئے ہوں گے، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سال بھر پڑھے چاہے نہ پڑھے، اللہ کا شکر ہم لوگ تو سال بھر پڑھتے ہیں، سرکار کا کرم ہے. ہم قبلہ مفتی صاحب دونوں میں اگر اچھے تعلقات ہوں گے، یہ ہم کو دیکھیں گے تو یہ سلام کر لیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے تو سلام کر لیں گے. آپس میں سلام ایک دوسرے پر پیش کرتے رہنا یہ میل اور محبت کی پہچان ہے. اور اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے ہمارے شاعر اسلام اور ہم ان لوگوں میں کچھ لڑائی اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو یہ ہم کو دیکھیں گے چہرہ گھما لیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے منہ پھیر لیں گے. کریں گے کہ نہیں؟ تو سلام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا اور مصطفیٰ کا رشتہ محبت قائم ہے. اور جو نہیں پڑھتے وہ اپنی خیر منائیں، ان کا کسی ہم سے سلام بند نہیں ہے، مصطفیٰ سے بند ہے. تو جن سے بند ہے تو ایسا بند ہوا کہ قسمت میں بھی دیوبند آیا ہے. سبحان اللہ. قسمت میں بھی وہی بند آیا ہے. اچھا یار ایک بات بتاؤ، یہاں پر ایک ڈبہ بنا دیا جائے بڑا سا اور اس ڈبے کے اندر مرغیاں بند کر دی جائیں. ایک مرغی بند کی جائے، پھر دوسری مرغی بند کی جائے، تیسری مرغی بند کی جائے، 50 مرغیاں بند کر دی جائے. 1 گھنٹے کے بعد کھولو چاہے 1 دن کے بعد کھولو، کیا نکلے گا؟ مرغی نکلے گی. نہیں، مر کے نہیں نکلے گی. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن پہلے آپ نے مرغی بند کری، دوسرے دن وہاں سے بکریاں نکلنے لگے. بڑا اچھا بزنس ہے پھر تو. لوگ چوہے بند کرے، سمجھو، بکریاں نکالے. تو جو بند کیا جائے گا وہی تو نکلے گا. دیو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بولو شیطان کی. بولو یار، ڈر رہے ہو کیا؟ دیو کہتے ہیں شیطان کو. ہمیں جہاں دیو بند ہوں گے، جب ڈبہ کھولو گے کیا نکلے گا؟ وہی تو نکلیں گے. نام بھی چن کے ہمیں جو بند ہے وہی نکلے گا. مصطفیٰ سے سلام بند کر کے سب کچھ بند کر لیا، سب بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. مردود، تو سال بھر سلام نہ پڑھ، کوئی آبجیکشن نہیں. رمضان کا مہینہ آئے گا، میں تجھے تیرے گھر سے وضو کرواؤں گا. چل وضو کر. سنی تو روز پڑھ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے چل وضو کر. وضو کر کے اپنے گھر میں سلام پڑھ یا نہ پڑھ، میرے گھر میں آ. اپنے گھر میں بلایا. جس وقت مسجد میں کھڑے ہوئے امام صاحب نے نیت باندھ لی. ہم جب سلام پڑھتے کیسے کھڑے ہوتے؟ بولو. ایسے ہی تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے وضو کرایا تمہارے گھر میں، اپنے گھر میں بلایا، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. امام صاحب ہاتھ باندھے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. تمام رسولوں پر سلام. وَسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَسَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى. سلام پہ سلام. ایک ساتھ سارے رسولوں پہ سلام بھیجا اور نام لے لے کے سلام بھیجا.
सब खड़े। तुम खुद करते हो, खुद पढ़ते हो, हमें अपने घर में ना पढ़ो, मगर अल्लाह हर साल तुम्हें अपने घर में बुलवा के पढ़वाता है। मगर फर्क ये है तुम्हारे और हमारे पढ़ने में, अल्हम्दुलिल्लाह हम मसरूर होके सलाम पढ़ते हैं और तुम मजबूर होके सलाम पढ़ते हो। एक साहब आए, कहने लगे मौलाना गलत बोल रहे हो, हम लोग खाली सलाम चलो पढ़ लिया, दरूद कहां पढ़ते हैं खड़े होके हाथ बांध के। हमने कहा अच्छा ठहर, बाहर खड़ा हो जा थोड़ी देर। खड़ा हुआ, देखा एक जनाजा चला आ रहा है। हमने कहा अभी घर के अंदर पड़ा है, घर के बाहर खड़ा हो जा। खड़ा हो गया। जो कल तक इमाम के पीछे रहता था, आज मस्जिद के दरवाजे में ठाठ से लेटा हुआ है। किस्मत तो देखो है, कल तक इमाम के पीछे और आज इमाम के आगे। मैंने सवाल किया, ए मरने वाले, जरा ये तो बता, मैंने बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक तुझे देखता चला आ रहा हूं। जिस मस्जिद में पहुंचा इमाम के पीछे खड़ा हुआ, आज रूह क्या निकली, तू इमाम के आगे पहुंच गया। उसने ज़बाने हाल से आवाज दी, अरे नादान, तू ये मुझसे मत पूछ, बल्कि मुस्तफा से पूछ, है कि वो मेरे हक का जवाब दे देंगे मेरी तरफ से। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप ही जवाब इनायत फरमा दीजिए। आका, आज ये इमाम के आगे ठाठ से क्यों लेटा हुआ है, इमाम के आगे क्यों है? मेरे मुस्तफा का करम आवाज दे रहा है, मालूम नहीं है तुम्हें, ये मेरा दीदार करने के लिए आ रहा है। और जो मेरा दीदार करने आता है, जो मेरा जलवा देखने आता है, वो इमाम का भी इमाम हो जाता है, इमामों के आगे रहा करता है, पीछे नहीं रहता। ये मेरा दीदार करने के लिए आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो सब बांधो, फौरन ये सारे काम कर लेंगे। हाँ, जनाजे में सवाब मिलता है। चलो खड़े हो गए, क्या पढ़ोगे? कहने लगे हाथ बांधेंगे, अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर। हमने उसके बाद क्या पढ़ोगे? कहने दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। हमने कहा हाथ छोड़ के पढ़ोगे कि बंधे बंधे पढ़ोगे? कहने लगे बांधे बांधे पढ़ेंगे। क्यों? अरे डायरेक्ट मगफिरत की दुआ कर दो। आवाज आई, अरे नादान, डायरेक्ट मगफिरत की दुआ करेगा तो इसकी मगफिरत मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मगफिरत मेरी उस वक्त होगी जब दुआ में मेरे मुस्तफा पे पहले दरूद भेज दिया जाए, तब मगफिरत करूंगा। दरूद भेजो, उसके बाद दुआ मगफिरत करो, मैं उसको बख्श दूंगा। मस्जिद के अंदर वजू करके खड़े हुए हाथ बांध के सलाम पढ़ा, मस्जिद के बाहर वजू करके हाथ बांध के खड़े हुए दरूद पढ़ा। बोलो दरूद सलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बेवकूफ, कितने बेवकूफ है ये, जो खुद करते हैं हमसे कहते तुम ना करो। अबे तुम्हारा ठेका ले खाओ का हमारा? अरे तुम अपना काम करो। हमने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम गली गली के चक्कर ना लगाओ। हमने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि घट्टे मत लगाओ। हमने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि चारों तरफ जो है 61-62 करते टहलो। अरे तुम्हारा ये जो निशान है, हमने इसको कभी नहीं बोला, मगर हाँ इतना जरूर बता देंगे, हम सुन्नी जन्नती मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमको मालूम है हमारे नूर का पावर हाउस मदीना मुनव्वरा है। वहां से हमारी लाइन चली, बगदाद मुकद्दस तक आई। बगदाद मुकद्दस के ट्रांसफार्मर से हमारी लाइट की सप्लाई चली। बीच में औलियाए कामिलीन, ये मुर्शिद जो है हमारे पीर के पीर, उनके पीर, ये बीच के पिलर हैं, जो निस्बत का तार जुड़ा हुआ है। उस निस्बत के तार से हमने अपने दिल के आईने में अपने पीर के मीटर के जरिए से लाइट खींची, तो हम जैसे चमकते थे आज भी चमक रहे, कल भी चमकते रहेंगे। और इनका यह आलम है, इन्होंने क्या सोचा कि डायरेक्ट लाइट ले ली जाए। मदीने क्या जाने की क्या जरूरत है, बगदाद जाने की क्या जरूरत है, अजमेर जाने की क्या जरूरत है। डायरेक्ट लाइन खींची और सोचा अंदर जलेगा, और जैसे ही खींची अंदर का बल्ब पक,
اور جیسے ہی بلب فیوز ہوتا ہے تو نشان کیسا پڑتا ہے؟ فیوز بلب، ابے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ فیوز بلب کو نہ لائٹ کے اس میں لگایا جا سکتا ہے، وہاں لگاؤ گے تو بد رونق لگے گا، پھینک دو گے تو بچوں کے کانچ لگے گی، تم تو کسی کام کے نہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے پیر و مرشد مدینے سے لائٹ لی، ٹرانسفارمر بغداد ہے، کھمبے اجمیر سے چلے، وائر پیر و مرشد ہے، میٹر پیر کا ہاتھ ہے، ہم نے لائٹ کھینچی، خود بھی روشن ہو گئے، دوسروں کو بھی روشن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ٹھاٹ سے لیٹا ہوا ہے، دیدار محمدی کی تمنا دل میں لے کر جانے والا، جنازہ اٹھا، جیسے ہی نظر پڑی کیا دیکھا؟ جنازے کے اوپر گلاب کی چادر پڑی ہے، اے ہے سبحان اللہ، گلاب بھی ہے، گیندا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، بیلا بھی ہے، ہر پھول تمنا کر رہا ہے اے مصطفیٰ کو دیدار کو جانے والے ہمیں بھی لے لو، ہمیں بھی لے لو، ہمیں بھی لیتے چلو۔ اور ایک وہ ہے کہ ان کے جنازے میں دھتورے کا پھول بھی آنے کو تیار نہیں، آہو تیار ہوتا ہے، وہ تیار نہیں، ابے جا جیسے آیا ویسے ہی جا۔ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ چلا، ہر 10 قدم پر کاندھا دینے والوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کاندھا دینے والے کاندھا دے رہے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ کا جنازہ چلا، لوگ کاندھا لگاتے چلے جا رہے ہیں، ہر 10 قدم پہ جنت کے محل بانٹتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ ارے جب ہمارے سنیوں کے مردوں کا یہ عالم ہے تو زندوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے سنیوں کے مردوں کا یہ عالم ہے کہ ہر 10 قدم پہ جنت کے محل الاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، جب مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عام ولیوں کا تصرف ہے، عام ولی جنت بانٹتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت برگزیدہ ولی ہیں، ایک بار بیٹھے ہوئے زمین میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھرگولے بنا رہے تھے۔ کیا بنا رہے تھے؟ دیکھو بھائی، جو سو رہا ہو اس کے کان میں سبحان اللہ کہہ دینا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو سبحان اللہ کہنے کا اور دوسرا اس کو جگانے کا۔ ہاں کیا بتا رہا تو میں؟ سرکار بہلول دانا زمین میں بیٹھ کر گھر اوندے بنا رہے ہیں۔ بہلول دانا بنا رہے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا گزر ہوا، جیسے ہی اللہ کے ولی کو دیکھا اتر کے نیچے آ گئی۔ سبحان اللہ، ولیوں کا احترام۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہر کے کنارے نیچی جگہ میں بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے اور ایک آدمی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے امام مالک کو دیکھا فوراً اٹھا اور نیچے آ گیا تعظیم کے لیے کہ اللہ کا ولی امام برحق نیچے وضو کرے، میں اوپر کروں۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے، اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ کہنے لگا میرے سارے عمل مقبولیت کے لائق نہیں تھے، اللہ نے مجھے صرف تعظیم امام کے صدقے میں اللہ نے میرے تمام گناہ بخش دیے۔ ملکہ زبیدہ
اللہ کے ولی کو انہوں نے دیکھا اور فوراً نیچے اتر گئی. آپ مجذوب بزرگ دیکھا کہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا حضور کیا کر رہی ہے؟ کہا اندھی ہے دکھ نہیں رہا، دیکھ گھر بنا رہا ہوں. کہا حضور وہ تو دیکھ رہا ہے مگر یہ کون سے گھر ہے؟ کہا یہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی بھی کی بات بھی نرالی، بیٹھے زمین میں ہے اور جنت کے محل بنا رہے ہیں. قسمت تو دیکھو. محققین کی تحقیق کے مطابق جنت 7 آسمان کے اوپر ہے اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور 7 آسمان کے نیچے بیٹھ کر بیٹھنے والا جنت کا محل بنا رہا ہے. ارے یہ تو قسمت کی بات ہے. ہم نے دیکھا اجمیر میں دیکھا ہے جنت تو 7 آسمان کے اوپر ہے اور دروازہ غریب نواز کے آستانے میں نظر آ رہا ہے. ہماری قسمت بھی بڑی نرالی ہے. جنت اوپر دروازہ نیچے. شیر بے شے. ایک آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا بہلول دانا کا. شیر بے شے اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رضوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے 2 بیٹے مشاہد رضا صاحب اور ادریس رضا صاحب، ان دونوں بیٹوں کو لے کے اجمیر مقدس غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے. حاضری دی، باہر آئے تو دیکھا ایک فیوز بلب ٹہل رہا ہے. نام یاد رہے گا نا؟ حضرت قبلہ مفتی صاحب بچپن سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، آج تک داغ نہ آیا. پتہ نہیں کون سا پتھر گھستے ہیں. فیوز بلب ٹہل رہا تھا اور داڑھی ناف تک. بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ. چہرہ دیکھا سمجھ میں آ گیا کہ یہی بزرگ ہیں، اصلی جانشین ابلیس یہی ہے. شیر بے شے اہل سنت کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. شیر بے شے اہل سنت نے دیکھا وعلیکم، اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے. کہنے لگے حضور حضرت صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے اجمیر شریف سے آ رہا ہوں. اجمیر شریف کا نام سنا ایسا چہرہ ہو گیا جیسے گرم سالن میں پلاسٹک کا چمچ ڈال دو. حضرت اجمیر شریف سے آ رہا ہوں. کہنے حضور آپ سنی لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. شریف تو بس 2 ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف. یہ تیسرا شریف کہاں سے آ گیا؟ شیر بے شے اہل سنت خاموش تھے. اتنے میں ان کا کوئی مرید آ گیا کہ حضور السلام علیکم. حضرت کے ساتھ عجوبہ دیکھا، تھوڑی دیر دیکھتا رہا. کہ حضور کون ہے یہ؟ حضرت فرماتے کمینہ ہے یہ. کیا کہا؟ حضرت کہا کمینہ ہے یہ. جو کمینے کا نام سنا کہا میں کمینہ ہوں. حضرت فرماتے ابھی تو بول رہا ہے کہ شریف تو بس 2 ہی ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف. تو اب 2 ہی شریف تیرے مطابق میں نے بول دیا، تو کمینہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ بالکل ایسے خاموش ہو گیا جیسے سانپ سونگ گیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آپ اجمیر شریف سے آئے ہیں؟ کہا اجمیر شریف سے آیا ہوں. کہنے میں نے سنا ہوا جنت کا دروازہ ہے. حضرت فرماتے ہاں جنت کا دروازہ ہے. کہنے پھر آپ اس کے نیچے سے نکلے کہ نہیں؟ کہا میں الحمدللہ نکلا. کہا تو پھر آپ جنتی ہو گئے؟ شیر بے شے اہل سنت فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے خدا کی قسم میرا وسطی
میری عقیدت اس بات کا درس دے رہی ہے کہ اے حشمت علی تو جنتی ہو گیا، کہ خواجہ کے جنتی دروازے کے نیچے سے نکل گیا ہے تو تو جنتی ہو گیا، الحمدللہ میرا یقین ہے میں جنتی ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ کہا آپ جنتی ہو گئے؟ کہا ہاں اور کیا؟ کہا اچھا آئیے قریب آئیے۔ آپ فرماتے تو آ جانا قریب، میں کہاں آؤں؟ گیا، حضرت کے بال سونگے، بڑی زور ایسے سانس لی، بال سونگے، پھر گال سونگا، مگر ڈرتا جائے کہیں جھاپڑ نہ پڑ جائے، گال سونگا، داڑھی سونگی، گلا سونگا، سینہ سونگا، پیٹ سونگا۔ دونوں شہزادے کھڑے دیکھ رہے کہ میرے والد اتنے حاضر جواب، اتنی دیر خاموش کیوں ہے؟ سونگتے سونگتے گھٹنا سونگا، پنڈلی سونگی، اور جیسے ہی پیر میں جھکا، شیر بے شاہ اہل سنت اپنے دونوں بیٹوں سے فرماتے دیکھو اس لیے میں خاموش تھا کہ دشمن خواجہ کو قدموں تک لانا تھا۔ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے اس کے جسم سے جنتیوں کی خوشبو آتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حقیقت ہے یہ۔ شیر بے شاہ اہل سنت فرماتے تمہیں خوشبو نہیں آئی؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ فرماتے تم نے حدیث صحیح پڑھی ہے؟ ایک حدیث تم نے پڑھی، دوسری مجھ سے سنو۔ کہا حضور اب آپ کیا بیان کریں گے؟ کہا تو نے کیا بیان کیا؟ کہنے لگا میں نے حدیث پڑھی تھی کہ جو جنتی ہوتا ہے تو وہ جنتی کے جسم سے جنتیوں والی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں آپ کو سونگ ڈالا اوپر سے نیچے تک، آپ کے بدن میں خوشبو آئی نہیں رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو میرے پیارے مصطفیٰ کا دوسرا فرمان مجھ سے سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دوزخی ہوتا ہے اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے، تجھے کیسے جنت کی خوشبو آئے گی؟ یہ ہماری تقدیر ہے کہ ہم دنیا میں بیٹھے بیٹھے اگر چاہ لیں، خدا کی قسم ذرا جھوم کے کہو سبحان اللہ، اگر چاہ لیں اللہ کے کرم سے جنت کا دروازہ چومنا چاہے تو غریب نواز کے دروازے کو چوم لیں، ہماری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ہم نے قسم کھا لی اے اللہ میں جنت میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، مرنے کے پہلے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے سب کو تمنا ہے نا جنت میں جانے کی؟ یار عجیب حال ہے، بغیر مرے جنت میں نہیں جاؤ گے، مرنے کو تیار نہیں، جنت کی تمنا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ سب چاہتے ہیں نا جنت میں جانا۔ اگر تمنا دل میں ہے، قسم کھا لی کہ ہم جنت میں 2 رکعت نفل پڑھیں گے، تو اسی حصے میں چلے جاؤ، مدینہ منورہ میں، دیار محبوب میں چلے جاؤ، حجرہ مصطفیٰ اور منبر مصطفیٰ کے درمیان جس حصے کو میرے نبی نے جنت کی کیاری کہا ہے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور جنت، ان سے پوچھو جماعت میں کیوں لے جاتے ہو؟ کہیں گے نماز پڑھے گا آدمی جنت ملے گی، روزہ رکھے گا جنت ملے گی، حج کرے گا جنت ملے گی، جماعت میں جائے گا جنت ملے گی۔ میں نے کہا تیرے باپ نے بتایا ہے جنت ملے گی؟ تو نے دیکھا؟ تیرے باپ نے دیکھا؟ تیرے دادا نے دیکھا؟ کہ نہیں تو رسول پاک نے دیکھا ہے۔ حقیقت جنت کسی نے نہیں دیکھی، میرے آقا نے دیکھی۔ جو نگاہوں سے غائب ہو وہی تو علم غیب ہوتا ہے، جسے ہم نے نہیں دیکھا ہمارے آقا نے جنت دیکھی۔ ہم ایمان لائے سن کر،
مصطفیٰ کا ایمان دیکھ کر ہے اور جنت تو ان کے قدموں میں ہے. اچھا یہ بتاؤ، مدراس میں قبرستان میں اگر کوئی مر جاتا ہے یا اپنے گھر میں مر جائے کوئی تو اسے کہاں دفناتے ہیں؟ اب آپ بولتے چلو، بس تقریر ختم ہو رہی. مدراس میں کوئی مرے تو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ وجے واڑہ میں مرے تو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ بولتے جاؤ بھائی. بنگلور میں مرے تو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ قبرستان. امریکہ میں مرے تو، لندن میں مرے تو، پاکستان میں مرے تو قبرستان. کوئی حاجی صاحب بیٹھے سب جانتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے حاجی صاحب اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے حضرت فرما رہے ہیں، شاید حضرت بھی الحمدللہ بغل ہی میں بیٹھے ہیں، چراغ کے نیچے اندھیرا. حضرت تشریف لے گئے. حضرت سے پوچھو کہ حضور مکہ معظمہ میں اگر کسی کو موت آ جائے تو جہاں اس کو دفنایا جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرمائیں گے جنت المعلا. کیا کہتے؟ اے ہے سبحان اللہ. حضرت مدینے میں قسمت سے کسی کو موت آ جائے اسے کہاں دفنائیں گے؟ جنت البقیع میں. سمجھ میں نہیں آیا؟ یا اللہ، مدراس میں مسلمان مرا قبرستان، بنگلور میں مرا قبرستان، وجے واڑہ میں مرا قبرستان، باندہ میں مرا قبرستان، جمشید پور میں مرا قبرستان، اور یہ مکے اور مدینے کے قبرستان کو نام چینج کر کے جنت المعلا کو جنت البقیع کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تاریخ نے رہبری کی. ارے نادان تجھے کیا پتا؟ یہ مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ کے غلاموں سے پوچھو. جس دن سب سے پہلے میرے نبی نے مکے کے قبرستان میں اپنا قدم رکھا اس کو جنت المعلا بنا دیا، اور جس دن سے مدینے میں رکھا جنت البقیع بنا دیا. اے جنت تو میرے نبی کے قدموں کے نیچے ہے. اے کاش میرے نبی کا قدم ہو اور ہم گناہگاروں کا دل اور سر ہو. وہ نبی کہ جو مردوں کی رہائش گاہ کو قدم رکھ کے جنت بنا سکتے ہیں، تو کیا ہم زندوں کے دل، آنکھوں، سر میں اگر اپنا قدم رکھ دے تو کیا ہمارا وجود جنت میں تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ بہلول دانا جنت کے محل بنا رہے ہیں. ملکہ زبیدہ نے کہا حضور بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. حضور کتنے میں دیں گے؟ کہا 1 درہم میں. حضور 1 محل مجھے دے دیجئے. 1 درہم پھٹافٹ نکالا اور دے دیا. ملکہ زبیدہ خوش. پہلے زمانے کے بزرگ وہ سب جانتے تھے کہ اللہ والے کی زبان سے جو نکلا وہ خدا کی بات ہوتی. ملکہ خوش، میں جنتی وظیفہ پڑھتی چلی آ رہی. ہارون رشید ملے، پاگل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا ارے کچھ نہ پوچھی، آج حضرت بہلول دانا نے محل بنا رہے تھے جنت کے. میں نے جب ان سے پوچھا بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچوں گا. 1 درہم میں میں نے لے لیا. تو ہارون رشید ہنسے، بادشاہی دماغ. کہنے لگے کہیں ایسے محل بکتے؟ وہ تو مجذوب ہے. رات میں سوئے کیا خواب دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور داہنی طرف بڑے عالی شان محل، نظر جہاں تک جا رہی وہاں تک نظر آ رہے ہیں. ہر محل میں رہنے والے کا نام لکھا ہے. ایک محل کو دیکھا تو اس میں لکھا ہے زبیدہ زوجہ ہارون رشید. جیسا ہی دیکھا تو بیوی کی پراپرٹی اپنی سمجھے اور چل دیے اندر. جیسے ہی اندر قدم بڑھایا دربار نے کہا پیچھے، آپ پیچھے تشریف لے جائیں. ارے یہ میری بیوی کا ہے. کہا ہوگا، جس کا ہے اسی کو جانا ہے. تمہارا کہاں ہے؟ اس گھبراہٹ میں ان کی آنکھ کھل گئی. سمجھ گئے پروردگار جو تیرے ولی نے کہا وہ تیری آواز ہے.
رات میں زبیدہ کو اٹھایا, چلو ابھی. اب زبیدہ چکر میں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا ان کو ڈھونڈیں گے. پورے شہر میں ڈھونڈا, 1 دن 2 دن گزر گئے. پھر دیکھا ایک جگہ, 2 دن کے بعد ملے حضرت, وہی محل بنا رہے ہیں. خلیفہ ہارون رشید پہنچے, حضور یہ بیچیں گے؟ تو آپ نے دیکھا, دیکھ کے بڑی زور سے ہنسے, کہنے لگے ہاں بیچوں گا. کہا کتنے کا؟ فرماتے تیری آدھی سلطنت, آدھی حکومت کے بدلے میں دوں گا. ارے حضور ابھی کل ہی تو 1 درہم میں دیا ہے, ہم نے 1 سیٹ پراپرٹی دیکھی, 1 سال میں ڈبل ہو جاتی, ٹبل ہو جاتی. حضور آپ تو آدھی سلطنت. آپ فرماتے وہ بے دیکھے کا سودا تھا, تو دیکھ کے آیا ہے. اگر تو نے بھی دیکھ کر سودا نہ کیا ہوتا تو تجھے بھی 1 ہی درہم میں جنت کا محل دے دیتا. سبحان اللہ. پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ, اور فقیروں کی جھولی میں, بزرگوں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. اور بزرگوں کی جھولی نہیں رہتی خالی, عقیدت سے مانگو تو ملتا ہے سب کچھ. انشاءاللہ اب باقی بیان آپ حضرات کل سماعت فرمائیں گے کہ اہل اللہ کے, اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں کیا کیا ہوتا ہے. جسے چاہے جنت دے دے, چاہے صاحب اولاد بنا دے. اللہ کی عطا اور کرم سے پاورفل صاحب اختیار ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اولیاء کاملین کا مقام سمجھ کے ان کے ادب اور احترام کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو ہمارے بھائی اور بہنیں اور بزرگ, بچے, بوڑھے جو بھی یہاں پر تیرا اور تیرے پیاروں کا ذکر سننے آئے ہیں, پروردگار ان کی اس حاضری کو سرمایہ آخرت بنا دے. وصلی اللہ علی سیدنا خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چائے کا انتظام ہے, چائے پی کر جائیے. بولیے مالک صاحب, نام کیا ہے؟ بھائی چائے پی کے جائیے, اور کل مہربانی فرما کر وقت سے آ جائیے. انشاءاللہ 9:30 بجے نعت خوانی شروع ہو جائے گی. احباب کو لاؤ, بولو اپنے دوستوں, اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں احباب کو لے کے آئیے. برائے مہربانی وقت سے آ جائیے. یہ دیکھیں
آئی ڈی پروف مارکیٹ اگر تھی ضرورت تھی نا کی آئی ڈی پروف اگر آ جائیں گے اوپر سے کل بھی انشاءاللہ. بہت عاشق ہے اس میں.